یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو دنیا میں بے نقاب ہونے سے روکنے کے لیے قابض بھارتی حکمرانوں نے کشمیریوں کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر کے 450 افراد کی فہرست تیار کر لی ہے۔ فہرست میں سیاسی رہنما، حریت پسند کارکن، تاجر، صحافی اور وکلا شامل ہیں۔ یاد رہے کہ کشمیری 5 اگست کے بعد بیرون ریاست جا کر بھارت کے غیر قانونی اور جابرانہ اقدامات کو بے نقاب کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا سخت محاصرہ آج مسلسل 91 روز بھی جاری ہے، جس کے باعث لاکھوں افراد کو بدستور شدید مصائب کا سامنا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں جا بجا ایسے پوسٹرز اویزاں ہیں جن پر بی جے پی اور RSS کی حمایت نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص غدار تصور کیا جائے گا۔ سری نگر میں گزشتہ روز اس وقت نوجوان غصے سے بفر گئے جب انہوں نے جموں سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے روندر رینا کو بھارتی فوج کی حفاظت میں جاتے دیکھا ہے۔ نوجوانوں نے روندر رینا سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم نے سری نگر آنے کی جرت کیسے کی ہے۔ اس صورتحال کے بعد روندر رینا نے 9-11 ہونے میں ہی عافیت سمجھی ہے۔ نوجوانوں نے بھارت، بی جے پی اور روندر رینا کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ تاریخ کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت دو طرفہ طور پر مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے، لہذا اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سعید نے جنیوا میں سکھوں کے عالمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں پر بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا جاتا رہے گا۔ 35 برس قبل سکھوں کا قتل عام کیا گیا اور آج کشمیری عوام کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں جنتر منتر کے مقام پر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ ایک تقریب میں ایک کشمیری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کشمیر میں کہتا ہوں کہ مودی نے، امت شاہ نے یہ جو کارروائی کی ہے، اس نے اپنے دشمن پیدا کیے کہ مودی نے جو آگ کشمیر میں لگائی ہے اس میں ہندوستان بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ جب بھی جذبہ آ گیا کہ سچ بولنا چاہیے اور پتہ نہیں دیش دروہی کا مقدمہ چلے گا، کہاں لے جائیں گے مجھے، کیونکہ اب وہاں جیلوں میں جگہ نہیں ہے۔ اب جے پور بھیجا جاتا ہے، آگرہ بھیجا جاتا ہے، کوٹ بلوال اور دوسرے جیلوں میں 13 برس کے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، اور آپ پھر یہ امید رکھیں گے کہ 13 برس کا بچہ جو جیل میں ہے، جو آگرہ کے جیل میں سیل میں بھرا ہوا ہے، وہ واپس آ کر پھر جے ہند بولے گا؟ وہ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لیے یہ آپ پر ہے، آپ پورے ہندوستان کے عوام کو بتائیے کہ یہ جو مودی نے کیا یہ دیش کے خلاف ہے۔ مذکورہ کشمیری نے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ واپس سری نگر جا کر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔